السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم اسلامیات کے سوالات پڑھتے ہیں اور اس کے جواب میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر سے سوال و جواب ہے، اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے، بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مشکل الفاظ کے معنی سمجھا دیں گے اور جو تھوڑی سی مشکل ہے اس کو سمجھا دیں گے، ورنہ پڑھتے ہوئے نہیں۔ معراج کا عظیم تحفہ کیا ہے؟ معراج سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول، معراج کا مطلب اوپر چڑھنے کا معنی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج یعنی آسمانی سفر میں لے جایا گیا، آسمانی سفر کی دنیا پہ لے جا کر سیر کرایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تحفہ دیا تھا؟ عظیم مطلب بڑے تحفے میں سے عظیم تحفہ، بہت ہی بڑا تحفہ وہ کیا ہے؟ نماز۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں تھی؟ جواب نماز میں تھی۔ سوال نمبر 3، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جواب نماز ہے۔ کنجی مطلب چابی، کی۔ سوال نمبر 4، برائی اور بے حیائی سے روکنے والی کون سی عبادت ہے؟ جواب نماز۔ سوال نمبر 5، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ جواب نماز ہے۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ جواب نماز ہے۔ سوال نمبر 7، نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جواب دوسرا رکن ہے۔ سوال نمبر 8، کس عمر سے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہنی چاہیے؟ جواب 7 سال کی عمر سے۔ سوال نمبر 9، کس عمر کے بچوں کو نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم ہے؟ جواب 10 سال کی بچوں سے۔ یہ سوالات دیکھیے سارے نماز کے تعلق سے ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے ایک انسان کی زندگی پر۔ یعنی جنت جانے کے لیے نماز کی ضروری ہے، برائی بے حیائی سے رکنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ بھی نماز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ بھی نماز ہے، اور اسلام کا یہ رکن بھی ہے۔ یعنی اتنی ساری چیزیں نمازوں کے بارے میں حدیث اور قرآن کے اندر بتایا گیا، لیکن آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنے ایسے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ جبکہ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ جنت کی کنجی ہی نماز ہے، آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو جنت کے تالا کو کھولیں گے کس سے؟ نماز کھول سکتی ہے اس کو۔ لہٰذا بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے جو اس سوال کے جواب کو یاد کرتے ہوں گے مسابقے میں حصہ لینے کے لیے، انعامات حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ بھی نماز سے غفلت برتتے ہوں گے۔ پھر کیا فائدہ آپ کے لیے کہ آپ کو جو عمل کرنی چاہیے تھی وہ عمل آپ نہیں کر رہے ہیں، اور صرف انعامات حاصل کرنے کے لیے آپ مسابقے میں حصہ لیے، سوال و جواب کو رٹ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو اس پہ عمل بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اگر انعام کے مستحق ہوگا تو وہ تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر انسان کہلائے گا۔ لہٰذا نماز کی اتنی تاکید آئی ہے، اسی طرح سے ہمیں اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اور جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں، ان سے گزارش کریں کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ اس طرح پورا گھر کا ماحول نمازی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، نماز میں رکوع اور سجدے جلدی جلدی کرنے والا کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب نماز کا چور۔ یعنی جلدی جلدی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، صحیح سے دعا نہیں، صحیح سے بیٹھنا نہیں، صحیح اٹھنا نہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ نماز کا چور۔ اسی طرح سے سوال نمبر 11، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے کتنا زیادہ ہے؟ کتنا زیادہ ہے؟ جواب 27 گنا زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کے؟ اگر ہم تنہا کوئی جماعت کی نماز، فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، وہ 27 درجے ہمارے فرق ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 12، نماز کی کس حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے؟ جواب سجدے کی حالت میں۔ سوال نمبر 13، معراج میں پہلے پہل کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی تھی؟ جواب 50 وقت کی۔ سوال نمبر 14، کس نبی کے کہنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز طے کرائی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کا سیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا؟ فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جائیے آپ کم کرائیے، آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو اللہ کے رسول جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کم ہوتی ہے، اسی طرح سے پھر آتے، پھر جانا آنا ہوتے ہوتے آخر میں 5 وقت رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز کو پڑھنے والوں کو 50 وقت کا ثواب دوں گا، یعنی ثواب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، دیکھیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 15، بلند آواز میں قرات کی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جہری نماز۔ بلند آواز جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہری نماز کہیں گے۔ آہستہ آواز میں، سوال نمبر 16، آہستہ آواز میں قرات کی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ جواب سری نماز کہتے ہیں، سری نماز، ٹھیک ہے، یعنی سری کہتے ہیں خاموشی سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ 2 وقت کی نماز ہے، ظہر اور عصر۔ سوال نمبر 17، رمضان میں کون سی مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز، جو ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 18، کون سی نماز بغیر اذان اور اقامت کی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ جواب عیدین اور جنازے کی نماز۔ سوال نمبر 19، سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب کسوف کی نماز۔ سورج میں گرہن لگتا ہے اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہے، اس نماز کو کسوف کی نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 20، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب خسوف کی نماز، وہ کسوف ہے اور یہ خسوف ہے، یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 21، نماز کب قصر کی جاتی ہے؟ قصر کا مطلب کم کر دینا، یعنی جیسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، البتہ 2 رکعت والی نماز 1 رکعت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ 3 رکعت والی نماز کمتی ہے، بلکہ تو پتہ اس سے چلا جب ہم قصر بھی کریں گے، اگر سفر کی حالت میں ہے، کہیں دور دراز کے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر ہم قصر کرنا چاہتے ہیں اور سنت بھی ہے قصر کرنا، تو ہم صرف ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں قصر کر سکتے ہیں، بقیہ جو مغرب اور فجر کی نماز ہے وہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا جیسے ہے، وہ جتنی رکعتیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح سے اچھا سوال نمبر 22، نماز استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ، ٹھیک ہے، جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی مخصوص دعا پڑھے۔ یعنی استخارہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے ہم کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں شش و پنج ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہم کرے نہ کرے، یا کہیں جانا ہے تو جائے نہ جائے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز استخارہ پڑھے، استخارہ کر کے اپنے قلب کو سکون پہنچائے، اور اس میں ایک مخصوص دعا ہے۔ ہم جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عام طور پر نفل پڑھیں گے، اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آخری میں بیٹھ کے ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کام میں آگے بڑھیں گے۔ بھلائی ہو تو خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا، اس میں اگر کوئی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روک دے گا۔ اور استخارہ کا کام صرف جائز کاموں میں ہی کرنے کا ہے، ایسا نہیں کہ ناجائز کاموں میں کرنے کا ہے۔ مان لیجئے کوئی چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں استخارہ کر لوں، تو آپ کے استخارہ کرنے نہ کرنے سے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کام ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے اور استخارہ کرے گا گھر سے، نہیں، اس میں ضرورت نہیں اس کی، اس کا نہیں ہے۔ وہ استخارہ ہر اچھے کام کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ کوئی 2 کام آپ کے پاس آ گئے، ہم یہ کریں نہ یہ کریں، دونوں جائز ہے، دونوں ٹھیک ہے، اب آپ اس میں تردد کا شکار ہیں، تو ایسے موقع پہ آپ استخارہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 23، کیا عورت امام کر سکتی ہے؟ جواب عورت صرف عورت کی امام کر سکتی ہے، اور وہ بھی صف کے درمیان کھڑی ہو کر۔ مان لیجئے عورتوں کی جماعت ہے یا 10-12 عورتیں ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی فرض نماز کو، تو عورت کوئی اس میں سے جو پڑھی لکھی عورت رہے گی وہ امامت کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں پہ کھڑے گی؟ وہ عورتوں کے درمیان ہی کھڑے گی، پہلے صف کے درمیان میں۔ جیسے مردوں میں امام آگے کھڑتا ہے، اس کے پیچھے سب مصلی کھڑتے ہیں، عورتوں میں ایسا نہیں، عورتوں کا جو امام ہوگی وہ بیچ میں ہی کھڑے گی اور وہ نماز پڑھائے گی، اور وہ بھی پیچھے کوئی بھی مرد نہیں رہنی چاہیے۔ اگر مرد ہیں تو مرد مستحق نماز پڑھانے کے، عورت نہیں پڑھا سکتی ہے، صرف عورتوں کی جماعت کو عورت نماز پڑھا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے 23 نمبر سوال تک ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے آڈیو میں مزید اور سوالات اور جوابات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔